بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے. تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا, کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے, ساری زندگی سرداری میں گزاری, اسلام دشمنی میں گزاری. لیکن جب مکہ فتح ہوا, ابو سفیان مسلمان ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو, گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری, ساری زندگی یہ کیا, ساری زندگی یہ کیا. نہ بھائی, سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا, جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی. لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون, اس کی گردن نہیں اڑے گی, اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی, کتنی عزت دی ابو سفیان کو, کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں, 70 بڑے بڑے صحابہ, اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں, کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے. لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد بن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزتدار آدمی تھے نا, اس میں ذلت محسوس کرتے تھے. بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی, ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بڑی تعجب کی بات ہے, اتنا ذہین آدمی, اتنا ہوشیار آدمی, اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی. خیر, تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی. یہ نہیں کہ اسلام کے لیے لالچ دی جا رہی ہے, نہ, بلکہ ان کے ذہن میں, خالد ابن ولید کے ذہن میں ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا, اب اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا ہوں یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے, یہ تو مجھے رسوا کریں گے, یہ تو انگلیاں اٹھائیں گے میری طرف. اور خالد ابن ولید نے ساری زندگی عزت دیکھی ہے, اپنی قوم میں سردار تھے نا, کبھی ذلت نہیں دیکھی. تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ذلیل نہ کر دیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو, عزت ملے گی, عزت. فوراً اسلام قبول کیا. جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے چپیٹ لگانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, اور تمیز انسان بن جا. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غیرت کا تانا دینا پڑتا ہے, یار تم جیسے شریف آدمی, تم تو اتنے سمجھدار ہو یار, کیسے یہ کام کر رہے ہو. تو کہاں سے بات چل رہی تھی یار, وہ موضوع میں جو لے کے چل رہا تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا, اسلام دشمنوں کے خلاف. کیسی قربانیاں دی, ساری زندگی لڑتے رہے.